السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا کی قسم آپ کی جو شخصیت ہے وہ معجزہ ہے. میں آپ کا بیکاز میں خادم ہوں. ایک مالیکولر سائنٹسٹ ہوں. یہ جو ڈاؤن سنڈروم پہ بات فرما کے گئے ہیں انجم صاحب، ان کی کتنی ساری چیزیں اللہ صاحب میں نے نوٹ کی ہے جو فیکٹ سے ہٹی ہوئی. ان کو بیچارے کو پتہ نہیں ڈاؤن سنڈروم کیا چیز ہوتی ہے. دینی حکم آپ کو پتا ہے، دینی حکم ہے کہ جلدی شادی کی جائے. جب 35 سال کے بعد لڑکی شادی کرے گی تو کروموزومل پرابلم آ جاتی ہے، ٹرائسومی ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے ہی ہو جاتا ہے. یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈاؤن سنڈروم کم ہو گیا؟ بالکل کم نہیں ہوا ڈاؤن سنڈروم. الٹرا ساؤنڈ بھی کیسے جان بچا رہا ہے؟ الٹرا ساؤنڈ بس یہ بتاتا ہے بچے میں پرابلم ہے یا نہیں ہے. کیا موت کو روک سکتا ہے الٹرا ساؤنڈ؟ میں تو حیران ہو رہا ہوں. اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ نے ان سب باتوں کا جواب دے دیا. زبردست چیزیں. آپ اگر مجھے 2 منٹ ٹائم دے تو میں 2-4 چیزیں بسم اللہ اینالائز کر بسم دوں اللہ. آپ کے اس مناظرے پہ. جی یہ جینوم کی بات کر رہے ہیں. اب جینوم کا ان کو پتہ ہی نہیں. جیسے آپ نے بالکل 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 100% میں ناظرین کے لیے بھی بات کروں گا کہ آپ کو ماشاءاللہ سائنس کی بھی نالج ہے، آپ کو مالیکولر بایولوجی کی بھی نالج ہے، آپ کو پروٹیومکس کی بھی نالج ہے. کیسے یہ جینوم کی بات کر رہے ہیں، انٹرونس ایگزونس کی بات کر رہے ہیں. آپ نے بالکل صحیح فرمایا جمپ ڈی این اے کے بارے میں. بھائی کوئی چیز جنک نہیں ہے. جو ہمارے پاس 25 سے 30 ہزار جینز ہیں جو کہ آج سائنس بتاتی ہے، ان کو کنٹرول کرتا ہے سو کالڈ جنک ڈی این اے، جو کہ پہلے جنک ڈی این اے ہوتا تھا، اب وہ جنک ڈی این اے نہیں ہے. بالکل. وہ ریگولیٹری ریجنس کہلاتے ہیں. اور ان کی باتوں میں پھر ایک چیز اگر آپ دیکھیں، کزن میرجز، عجیب بیوقوفانہ باتیں. کزن میرج کرنے سے انہوں نے کہا کہ پہلے فرسٹ کزن میرج کرنے سے ڈاؤن سنڈروم بڑھتا ہے اور سیکنڈ کزن میرج کرنے سے فردر بڑھتا ہے. نہیں بھائی ایسا نہیں ہے. دیکھیں جینیٹکس میں جو بھی چیز ہوتی ہے نا، چاہے وہ اچھی باتیں ہوں یا بری باتیں ہوں، کزن میرج کرنے سے جو انٹیلیجنس ہے وہ فردر فوکس ہوگی، فردر فوکس ہوگی زیادہ بڑھ جائے گی. ہاں اگر کزنس کے اندر ڈاؤن سنڈروم ہے، ڈاؤن سنڈروم بڑھ جائے. مطلب ان کو عقل تو ہونی چاہیے. میرا پہلا کوشچن آپ سے ہی ہوگا کہ جب یہ لوگ آئے آپ سے، خاص طور پر ایتھسٹ جو آئے آپ سے بات کریں، ان کی کوالیفیکیشن پوچھو. بھائی تم کون ہو؟ تم میتھمیٹیشین ہو، تم فزسسٹ ہو، تم مالیکولر بایولوجسٹ ہو؟ ادھر ادھر کی ہاں کریں اور اپنی غلط باتوں کو پروف کرنا چاہ رہے بالکل صحیح فرما رہے ہیں. ہیں. نوٹ صحیح. صاحب میں نے زیادہ ٹائم لے لیا آپ کا. اور یہ دوسرے صاحب آ کے فرما رہے ہیں، بلکہ انہوں نے ارتھ کی بارے میں بات کی. ارتھ واز آلسو نون سر. اور یہ جو ابھی جو صاحب آئے تھے ان کا نام تھا روشن صاحب. یہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیفیشل چیز سے انہوں نے لائف بنائی ہے. 2016 کے آرٹیکل کی بات کر رہے ہیں. سر میں خود پریشان ہو گیا تھا، لیکن وہ بیکٹیریل سیل لیا تھا، بیکٹیریل سیل کے اندر ڈالا گیا. ان کو چاہیے کہ یہ پڑھیں کہ کلوننگ کیسے ہوئی تھی. ڈولی شیپ جو بنی تھی وہ بھائی ایک سیل لیا گیا تھا، اڈر سیل لیا گیا تھا، نیوکلس نکالا گیا تھا. تو ابھی تک انسان نہیں بنا سکا نان لیونگ سے کوئی بھی لیونگ سر. وہ بیچارے کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ماشاء ماشاء میں آپ اللہ کی ماشاء عظمت کو، آپ کے صبر و برداشت کو سلام کرتا ہوں، جس طرح صاحب ان کو برداشت کرتے ہیں بیچاروں کو. اور یہاں پہ یقین کریں میں تلملا رہا تھا کی باتیں اللہ. سن کے کہ مطلب کیسے سائنس کو یہ موڑ توڑ کے پیش کر رہا ہے. ماشاء اللہ بہت ماشاء سوری، بہت بہت معذرت، میں نے بہت ٹائم لے اللہ. لیا تھینک یو آپ کا. سو مچ ڈاکٹر میں چیزیں صاحب. نوٹ اللہ کر کو کے جزائے بیٹھا ہوا خیر دے. تھا. کچھ اپنا تعارف کریں ڈاکٹر صاحب. قبلہ میں نے بایو کیمسٹری کے اندر جو ہے، اچھا میں پہلے پاکستان کراچی سے ہوں. جی بایو کیمسٹری میں میں نے ماسٹر آنر ماسٹرز کیا ہے، اور مالیکولر بایولوجی میں میں نے پی ایچ ڈی کیا ہے. اور ماشاء اب میں اللہ کینسر بایولوجی کے اندر ریسرچ کرتا ہوں. ماشاء اللہ اسٹیم سیل میں میرا کام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت ہی ایڈوانس اور بہت ہی یہ کٹنگ ایج ٹیکنالوجیز ہیں اور نالج ہیں. ماشاء اللہ. ان کی جو ریسرچ ہوتی ہے نا، جو پی ایچ ڈی لیول کے لوگ ہوتے ہیں جو ریسرچ کرتے ہیں، ان کا اتنا ایڈوانس ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا عام لوگوں کو اپنی بات سمجھانا بھی ان کے لیے شاید ناممکن ہو. اتنے ان کے ہاں اتنا ریسرچ آج کل جو ہے نا اتنا ایڈوانس ہوتا ہے اور اتنا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے. میرا ایک دوست تھا نا، وہ ماشاء اللہ. بیچارہ وہ وفات ہو گیا. جی وہ کیمسٹری میں یہ آئرن میٹلز ہوتا ہے نا، میٹالک کیمسٹری میں وہ پی ایچ ڈی تھا. وہ خود کہتے وہ اچھا ماشاء یہاں وینڈربلٹ یونیورسٹی سے انہوں نے پی ایچ ڈی لیا تھا. اور وہ خود ٹیچر تھے، یعنی وہ خود اپنے فیلڈ میں انہوں نے کنٹینیو کیا تھا، ایسا نہیں کہ چھوڑ کے گئے تھے. وہ کہتے تھے کہ کیمسٹری اتنا اس کے مختلف فیلڈز اتنے آپس میں اتنے مختلف ہو جاتے ہیں. ایڈوانس جب ایڈوانس لیول میں چلے جاتے ہیں، تو جب آپ پیپر پڑھتے ہیں نا کسی دوسرے فیلڈ کے جو ریسرچ پیپرز ہوتے ہیں، تو اس کو سمجھنا آسان نہیں ہوتا. یہ حالانکہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں خود پی ایچ ڈی ہوں اس فیلڈ میں. اتنا وہ ریسرچ اتنے ایڈوانس ہو چکے ہیں کہ اگر آپ کسی دوسرے کیمسٹری ہی کی فیلڈ میں کوئی ریسرچ پیپر اپنا لکھتا ہے، تو اس کو سمجھنا، اس کو سوچ جی کہ واقعا وہ کیا کہہ رہا ہے، کافی اس میں دقت ہوتی ہے. جی وہ یہ فرما رہے تھے. سر ماشاء اللہ 17 پبلیکیشن ہے ماشاء اللہ میری انٹرنیشنل پبلیکیشن ہے. اور یہ جو فرما رہے تھے کہ وہ امینو ایسڈ ہوا میں اڑ رہا ہے میں یقین کرے پیٹ پکڑ کے آنسر رہا تھا. امینو ایسڈ ہوا میں اڑ رہا ہے، کیا بکواس ہے. بالکل
ابھی امیر ویسے فضا میں نہیں اڑے. میں اپنی لیب میں آغا خان یونیورسٹی ہماری ہوتی, میں وہاں پہ کام کرتا تھا کراچی میں, بہت بڑا اسپتال ہے, آغا خان کا نام شاید آپ نے سنا ہوگا. میں جی بالکل. ڈی این اے بناتا تھا لیب میں, مشین میں ڈی این اے میں بناتا تھا, پروٹین میں سنتھسائز کرتا تھا, لیکن اس پروٹین میں خاص کنفرمیشن دینے کے لیے مجھے بیکٹیریل سسٹم چاہیے, میں نہیں بنا سکتا. ایون سیل بھی جو ہم بنا رہے ہیں اس کو ہمیں سرویٹ مدر چاہیے, وہ بچے دانی کے اندر جا کے ہمیں سیل رکھ کے آنا ہے تاکہ اس سے کچھ چیز بن جائے. یہ نہیں ممکن ہے بھائی, نہیں ممکن ہے. میں نے جتنا سائنس کو پڑھا ہے, جتنا یقین کر رہے ہیں میں خداوند کریم سے قریب ہوا ہوں, اور مولا کائنات کے کوسچنس کے آنسر جو ہے نا, خاص طور پہ وہ جو اسپیسیفک گریوٹی اور بچے کے دو پارٹ ہوتے ہیں وراثت میں, ایک پارٹ لڑکی کا ہوتا ہے کیونکہ اسپیسیفک گریوٹی دودھ کی جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. آپ حیرت, پاگل ہو جائے بندہ, ماشاءاللہ پاگل ہو جائے. میں جب پڑھاتا ہوں کلاس میں, میڈیکل کالج کو پڑھاتا ہوں, پی ایچ ڈیز کو پڑھاتا ہوں, فزیو تھراپی میں پڑھاتا ہوں, ڈائگنوسٹک لیبورٹری سائنسز میں پڑھاتا ہوں, اور یقین کریں میرا ایمان اور پختہ جاتا ہے. بس ایک کام کرنا ہوتا ہے کہ ایمانداری سے اینالائز کرنا ہے, ایمانداری سے. بالکل یہی بات ہے کہ ہمارے ایتھیسٹ جو بھائی حضرات ہیں یہ بہت ہی ڈسانسٹ ہوتے ہیں, یہ بہت ہی جھوٹ بولنے میں, اور ان کو اس سے بات کریں, آپ کی بات کو نظر انداز, ایویڈنس کو نظر انداز کرنے میں یہ استاد ہیں اس کے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اللہ آپ کو مزید کامیابی عطا فرمائے. تھینک یو سر, بہت مہربانی ڈاکٹر صاحب. جھوم جاؤ, پرواز کرو, کیوں فخر سے سر اٹھاؤ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف